بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے بیوی کی نیند کا خیال کیجیے۔ جو شخص مطالعے کا عادی ہو اور وہ شوق سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، یعنی کتابیں پڑھتا ہو اور وہ رات گئے تک کتابیں پڑھتا رہتا ہو لائٹ جلا کر، اور جو اس کی بیوی ہے وہ سخت نیند کے لیے بے قرار ہو کہ کب یہ لائٹ بند ہو اور میں سو جاؤں، تو اس طرح سے تو وہ اپنی جان کے اوپر ضبط کر کے پڑی رہتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ اگر بولوں گی تو لڑائی ہو جائے گی، شوہر ناراض ہوگا، اور بعض اوقات لڑائی ہو بھی جاتی ہوگی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے شوہر کو، اور وہ اگر اس نے مطالعہ کرنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے تو الگ کمرے میں پڑھے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ جو حاکم ہے وہ بھی اپنی محکوم کو بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتا، ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ظلم کرے گا تو وہ اپنی آخرت برباد کرے گا، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو نیند ہے یہ بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اگر اس میں خرابی آ جائے تو طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور نیند کے معاملے میں کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں اور ذرا سی مداخلت کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سخت غصہ آ جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کی نیند کا خیال کیجیے۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی سویا پڑا ہوتا ہے، اس کے قریب آ کر کوئی موبائل پر نعتیں سن رہا ہے، کوئی بیان سن رہا ہے، اور اگر اس کو منع کیا جائے کہ یہ بندہ سویا ہوا ہے، اس کی نیند خراب نہ کرو، تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، گہری نیند میں سویا ہوا ہے، حالانکہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سوئے پڑے کے قریب بلند آواز سے باتیں کرتے رہنا، اس کی نیند کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے، یعنی کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور بعض لوگ نیند کے معاملے میں ان کے خراٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی جنریٹر اسٹارٹ کیا ہوا ہو، جیسے کوئی بڑا سارا انجن چل رہا ہو، یعنی کہ وہ خود تو سوئے ہوتے ہیں مگر جو پورا کمرہ ہوتا ہے، پورا ہال ہوتا ہے، وہ گونج رہا ہوتا ہے، بیچارے دوسرے لوگ سو نہیں پاتے۔ ہم مولوی لوگ ہیں اور اکثر مساجد میں اجتماعات ہوتے ہیں، وہیں پر لوگ سوتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو جس بندے کو خراٹے بہت آتے ہیں، اس کی آواز بہت بلند ہوتی ہے، وہ تو سو جاتا ہے، باقی بیچارے نہیں سو پاتے۔ تو باقی بیچاروں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا الگ کسی جگہ پر سوئے تاکہ دوسرے متاثر نہ ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی نیند کا خیال کیا جائے، یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے، ذرا سی مداخلت سے خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور اس سے سخت غصہ بھی آتا ہے۔ تو اس طرح سے بچنا چاہیے، اور جو بلند آواز سے خراٹے آنا ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے، خرابی ہے، تو اس کا طبیب کے ذریعے سے علاج کروایا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ کیسے ختم ہوں، کیسے کم ہوں۔ تو کچھ کے خراٹے اس قدر بلند ہوتے ہیں تو
اس کے گھر والے سو نہیں پاتے۔ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے اس کے گھر والے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک بیوی اپنے شوہر کے متعلق بتاتی ہے کہ اس کے خراٹے بہت بلند ہوتے ہیں، تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا شوہر گھر پہ موجود ہے اور وہ زندہ ہے، یعنی کہ جب تک وہ خراٹے لیتا رہے گا مجھے پتہ لگتا رہے گا کہ وہ زندہ ہے۔ تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں اور وہ آج کے دور میں پڑھی لکھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں گھروں میں نہیں بیٹھتی، کیونکہ رشتہ تو جب آنا ہوتا ہے تب ہی آنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے پڑھنے یونیورسٹیز میں چلی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھا جائے کہ غربت اتنی بڑھ رہی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے، تو جو لڑکے ہیں وہ پہلی بات تو بہت کم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا علاج کے لیے ادویات وغیرہ، اپنی بہنوں کے لیے جہیز وغیرہ تیار کرنا اور اپنی بہنوں کی تعلیم کے لیے پیسے کمانا۔ تو اس وجہ سے جو مرد ہیں وہ اب آج کے دور میں کم پڑھتے ہیں، اور اگر جائزہ لے لیا جائے یونیورسٹی میں جا کر دیکھا جائے تو آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جہاں پر 10 لڑکے ہیں وہاں پر 30 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کلاس کے اندر۔ تو اتنی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے لڑکوں کے پڑھنے کی۔ تو یہ بات بتانے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی عورت کی شادی ہوتی ہے تو جب مرد اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اپنے مرد کو کہتی ہے کہ تم کم پڑھے لکھے ہو، تمہیں کسی چیز کا نہیں پتہ، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، مجھے پتہ ہے۔ وہ اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کرتی ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اس میاں بیوی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اسکول پڑھنے جاتا ہے، تو جب وہ پوزیشن لے کر بچہ آتا ہے تو وہ ماں اپنی ہمسائیوں کو بتاتی ہے کہ یہ بچہ میرے اوپر گیا ہے، اسی وجہ سے اس نے ٹاپ کیا ہے۔ اور دوسرا بچہ جس کے نمبر کم آتے ہیں اس کو کہتی ہے کہ یہ تو بدھو ہے، یہ اپنے باپ پر گیا ہے، اس کا باپ بھی نالائق تھا، یہ بھی نالائق ہے۔ تو اس طرح کے جملے بولنا، اس طرح کے جملے بول کر اپنے شوہر کو سنانا، تو اس سے شوہر کا دل دکھتا ہے۔ یہ بات ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، مگر جو شوہر ہے اس کا تجربہ ہے، اس کو اللہ پاک نے عقل کامل عطا کی ہے، اس کا دین کامل ہے، اور اس کے جو دین کے اعمال ہیں وہ بھی کامل ہیں۔ تو اس کے پاس تجربہ ہے اور وہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ عورت سے زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے عورت سے اچھا کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو۔ تو اس طرح کے جملے بولنا اور اس کا دل دکھانا، تو اس سے جو شوہر ہے اس کا دل دکھے گا اور وہ نفرت کرے گا، اور اس طرح سے اس عورت کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اس عورت کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو کمتر کہنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے اور اس کو کوئی کتاب دی جا رہی ہے اور دوسرا کہہ دیتا ہے کہ حضرت اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو نہیں بھی پڑھنے آتا تو وہ کسی سے کہہ دے کہ یہ کتاب مجھے پڑھ کے سنا دو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات اس کو اس زبان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جیسے کہ کوئی دیہاتی ہو، اس کو اردو کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسے اپنی مادری زبان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان کو اردو نہیں آتی، اردو کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے مگر ان کو انگلش آتی ہے۔ جب بندہ یہ دیکھتا ہے، سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ تو
یہ ہوتا ہے تو اس بیان کے اندر دو ہی چیزیں ہیں کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی نیند کا خیال رکھے، اور جو بیوی ہے جو کہ زیادہ پڑھ گئی ہے تو وہ اس کے اوپر تکبر نہ کرے، شوہر کو جتلائے نہ کہ میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں تم کم پڑھے لکھے ہو، میں ذہین ہوں تم نالائق ہو، اس طرح کے جملے نہ بولے ورنہ اپنا گھر توڑوا بیٹھے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے، آمین۔